जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक जो बड़ी डेवलपमेंट ये है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और अब वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, मोहम्मद बिन सलमान साहब, वो पाकिस्तान आ रहे हैं 21 नवंबर को। और सुनने में आ रहा है कि सऊदी अरब की एक हाई पावर्ड सिक्योरिटी टीम जो है वो पाकिस्तान ऑलमोस्ट पहुंच रही है। और वो ऑब्वियसली वो उनकी सिक्योरिटी और इस तरह की चीज़ों को देखेगी। और कि वो उनका रहना सहना, वैसे तो सिक्योरिटी पाकिस्तानी सरकार ने ही उनको प्रोवाइड करनी है, लेकिन फिर भी इस तरह के जो बड़े डिग्निटीज़ होते हैं उनकी सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी जाती है। अब एक तरफ तो ये बात है, दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि जो पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब, उनके ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ उसकी जो एफआईआर है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो रजिस्टर नहीं हो सकी, क्योंकि उन्होंने एक सर्विंग टू स्टार जनरल का नाम लिया है कि मैंने उनके खिलाफ भी जो है अपनी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जमा करवानी है। और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म एंड इंटीरियर मिनिस्टर को भी मैंने कातिलाना हमले में मेरे मुलव्वस हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने नोटिस ले लिया इस चीज़ का कि क्यों आप जमा एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर अगर आप इमरान खान की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर नहीं करते तो हम वो सो मोटो नोटिस ले लेंगे, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो खुद ही कह सकती है और कह सकती है कि ये लिया जाए, क्योंकि इमरान खान बड़े पॉपुलर लीडर हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी अक्सर इस तरह के फैसले, पॉपुलर फैसले करती है जिससे लोगों के अंदर जुडिशरी का एक मुस्बत इमेज जाए, क्योंकि इमरान खान अगर जुडिशरी अच्छे ऐसे फैसले ना करे जो पीटीआई की हक में होते हैं, तो जुडिशरी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि शायद अब वो भी मुहिब वतन नहीं है। क्योंकि इमरान खान साहब की ये खूबी है कि जो इमरान खान के साथ खड़ा हो वो मुहिब वतन हो जाता है, और जो उनकी मुखालफत करेगा वो जारी बात है उसको वो हर तरह के इल्ज़ाम देने शुरू कर देते हैं। अब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं, और पाकिस्तान में इमरजेंसी लगी हुई है, सड़कों पे जो है इस वक़्त इमरान खान साहब जिस हुकूमत सूबे में रूल कर रहे हैं उधर ही सड़कें बंद कर दी हैं उन्होंने, और हर तरफ ट्रैफ़िक बंद है। मुझे नहीं समझ ये किस तरह की जमहूरियत है, ये क्या डेमोक्रेसी है, ये किस तरह के लोग हैं जो अपनी प्रॉपर्टीज़ जला रहे हैं, अपने घर ही तबाह कर रहे हैं, अपने लोगों को कह रहे हैं कि हम आपको सड़कों से नहीं गुज़रने देंगे, और अपनी अपनी हुकूमत है वहाँ पे, अपने खिलाफ प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है लोग इस पे परेशान भी हैं। अगर एक तरफ ये चीज़ है, अभी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब गए थे, वो मोहम्मद बिन सलमान को दावत दे के आए और $3 अरब का जो एक कर्ज़ा था वो उन्होंने रोल ओवर किया, जो कि हमने इस साल के आखिर में देना था। फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे सागडार साहब हैं, वो भी साथ गए हुए थे। उन्होंने कहा कि हमें 4.2 बिलियन का जो फाइनेंशियल बेल आउट पैकेज भी एक्स्ट्रा मिला है, और जिसमें आप ये समझें कि उसकी रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने एक मुस्बत जो है वो दिया है। और इसके साथ-साथ ये है कि एक और भी हम काफ़ी ज़्यादा कमिटमेंट्स उनसे लेने की कोशिश कर रहे हैं, और जब वो पाकिस्तान आएँगे तो ज़ाहिर बात है वो बड़े पैमाने पे प्रोजेक्ट्स को भी अनाउंस करने जा रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है ये वो पैसा है जिसकी पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि लास्ट टाइम जब मोहम्मद बिन सलमान 2019 में पाकिस्तान आए थे, तो उस वक़्त इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, और ये उस वक़्त $20 अरब की कमिटमेंट्स करके गए थे, लेकिन वो कोई लंबी-चौड़ी कमिटमेंट्स जो हैं, वो हमारे सामने नहीं आती, और वो वैसे तो हमें कर्ज़ों का जो हमने देने होते हैं, वो हमें स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट जो है वो कर देते हैं, लेकिन ऐसे होता नहीं है। अब सुनने में आया कि ये जो गवादर जो है उसमें कोई $10 अरब की ऑयल रिफाइनरी जो है वो लगाने में इंटरेस्टेड है। पहले पता चला था ये प्रोजेक्ट कराची चला गया, अभी फिर पता चल रहा है ये प्रोजेक्ट जो है वो वापस उधर आ रहा है। और लेकिन एक तरफ तो सऊदीज़ पैसा लेके आएँगे, वो यहाँ पे उनके आने से एक एक तासुर जाएगा कि गवर्नमेंट स्टेबल है। और मेरा ख़्याल है शहबाज शरीफ साहब ने ये पर्सनली सऊदीज़ को कहा है कि आपका आना बहुत ज़रूरी है, इससे मेरी गवर्नमेंट को सिक्योरिटी मिलेगी, इससे मेरी गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी मिलेगी। इमरान खान जो कि अगले कह रहे हैं कि मैंने दोबारा उनको गोली लगने के बाद वो लॉन्ग मार्च अगेंस्ट शुरू कर रहे हैं, अपने ही सूबे से शुरू कर रहे हैं जहाँ पे उनकी हुकूमत, और वो फेडरल गवर्नमेंट में आना चाहते हैं, क्योंकि जनरल बाजवा जो हैं उनकी मुद्दत मुलाज़मत जो है वो 29 नवंबर को ख़त्म हो रही है, 29 नवंबर को ख़त्म हो रही है। अगर मोहम्मद बिन सलमान 21 नवंबर को आते हैं तो ज़ाहिर बात है आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो है वो भी उनसे मिलेंगे, और एक और जो है वो इस तरह की चीज़ है कि एक ये भी एक तासुर जाएगा। शायद मोहम्मद बिन सलमान को इस्तेमाल किया जाए और कहा जाए कि वो इमरान खान को बिठाने में और उनको जो है वो समझाने में कोई रोल प्ले करें कि वो ये सारा बंद करें, बिकॉज़ एट द
دی اینڈ آف دا ڈے محمد بن سلمان کا ایک کسی نہ کسی طرح کا تعلق جو ہے وہ رہا ہے عمران خان صاحب سے، اور سعودیز اور عرب سے ہماری جو لیڈرشپ ہے یہاں پہ وہ کافی زیادہ ان کی بات مانتی ہے۔ اب یہ جو 10 ارب ڈالر کا ریفائنری پروجیکٹ جو ہے دیٹ ول بی سم تھنگ اے لائف لائن ہے وہ پاکستان کی طرف۔ لیکن اگر میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ جو سعودیز ہیں اور جو جی سی سی ہے، میں ایک لنڈن بیس تھنک ٹینک ہے ایشیا ہاؤس، اس کی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ جو 6 گلف کوآپریشن کونسل کے جو ممالک ہیں جس میں بحرین، قطر، کویت، عمان، سعودی عربیہ اور یو اے ای ہیں وہ، اور ان کی جو ٹریڈ ہے 34 ایمرجنگ کنٹریز جو کہ ایشیا میں ہیں، جس میں سرفہرست چائنا اور انڈیا ہیں، اور ساتھ میں جو آسیان کے ممالک بھی ہیں، ان کے ساتھ تقریباً جو ٹریڈ ہے وہ تقریباً 366 بلین ڈالر کے قریب ہے جی سی سی ممالک کی۔ اور سننے میں آ رہا ہے کہ جو جی سی سی جو ہے وہ امرجنگ ایشیا ٹریڈ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ابھی یہ تقریباً 2030 تک اس کو کوئی اراؤنڈ 600 بلین ڈالر یعنی کہ 578 بلین ڈالر کے قریب لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ سو اب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جی سی سی جو ہے وہ ایشیا میں کتنا پیسہ لگانا چاہتا ہے۔ وہ انڈیا اور چائنا کو سیریس پارٹنر لیتا ہے، لیکن وہ پاکستان کو، کیونکہ ہم جاتے ہیں 2-3 ارب ڈالر مانگ آتے ہیں، جاتے ہیں 2-3 ارب ڈالر مانگ آتے ہیں، ہمارے قرضے رول اوور کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ سو جی سی سی جو ہے دے آر ٹیکنگ ایز اے بلاک، دے آر ٹیکنگ ایشیا ویری سیریسلی، اینڈ ان دس بلاک دے آر ٹیکنگ آسیان اینڈ چائنا انڈیا ویری سیریسلی، بٹ دے آر ناٹ ٹیکنگ پاکستان سیریسلی۔ ان کو پتہ ہے این جی انہوں نے پیسے پوسے مانگتے رہتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس کا پاکستان کو فائدہ اٹھا سکتا ہے، یا کہ بس اسی طرح ہی ہم جو ہے وہ بس پھڑ لو تڑ لو جنہوں کہتے ہیں این جی گزارے کریں گے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو 10 ارب ڈالر کی ریفائنری کا جو پروجیکٹ ہے ویسے تو بہت اچھا لگ رہا ہے، اور یہ امید ہے کہ یہ کیونکہ یہ کافی دیر سے میچور ہو رہا تھا، اور دونوں طرف سے جو ٹیمز ہیں کام کر رہی ہیں اس حوالے سے، لیکن لائکلی پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ بھی میچور ہوگا، ایک بات۔ دوسرا شاید عمران خان جو ہیں ان کو سمجھانے کے لیے بھی شاید محمد بن سلمان کوئی رول پلے کرے، اور لائکلی پاسبلٹی ہے محمد بن سلمان شاید عمران خان سے ملیں بھی، اور یہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ پاکستانی وہ ممالک جن کے پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، تو جب ان کے ہیڈز آف گورنمنٹ یا ہیڈ آف اسٹیٹ پاکستان آتا ہے تو پاکستان کی ساری پولیٹیکل لیڈرشپ ان کو ملنے جاتی ہے۔ یہ چائنا کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور یہ سعودی عرب کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی جب محمد بن سلمان آئے تھے تو میرا خیال ہے ساری لیڈرشپ ان کو ملی تھی پاکستان کی۔ سو ابھی بھی جو جیسے آپ کہہ لیں کہ یہ چیز جو ہے وہ ہے۔ سو ابھی بھی آپ یہ سمجھیں کہ ویسے تو ہم نے ان سے قرضے رول اوور کرانے ہیں، لیکن یا پھر آئل جو ہے وہ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ لینا ہے، یا پھر یہ ہے کہ ہم نے ان کو کہنا ہے کہ آپ پاکستان میں تھوڑی انویسٹمنٹ کریں تاکہ وہ جو سی پیک کا مومنٹم ہے وہ دوبارہ بحال ہو سکے۔ ادروائز یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اپنا ذاتی بینیفٹ لینا چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک تاثر دے سکیں کہ بھائی میری گورنمنٹ سٹیبل ہے، کیونکہ لارجلی ان کی گورنمنٹ سٹیبل نہیں تھی، کیونکہ یہاں پہ اسٹیٹ آف ایمرجنسی لگی ہوئی ہے۔ جوڈیشری جو ہے وہ ایگزیکٹو کو کہتی ہے کہ عمران خان کا قرض جو ہے وہ کیس کے اوپر جو ایف آئی آر درج کرو، ایگزیکٹو میں جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے کسی جنرل پہ ایف آئی آر نہ کرائیں۔ آرمی چیف باجوہ جو ہے ان کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے، تو ابھی وہ سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے آرمی چیف جنرل باجوہ کی پہلے ایکسٹینشن ہونے لگی تھی آج سے 3 سال پہلے، تو اس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ، اور اس وقت کے سپریم کورٹ کے جج نے، چیف جسٹس نے کہا کہ اس کے اوپر کوئی قانون سازی کریں، یہ پرائم منسٹر کا پریروگیٹو نہیں ہے کہ وہ اکیلے ہی کرے۔ تو پھر قانون سازی ہوئی، وہ ایک نیا تماشا شروع ہو گیا۔ تو لگ رہا ہے کہ آرمی چیف جنرل باجوہ جانے والے ہیں، تو یہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں یہ بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کوئی جو ہے نا وہ کچھ کرنے والے ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی ٹف ٹائم دینے والے ہیں۔ عموماً جب یہ اسٹیبلشمنٹ جا رہی ہوتی ہے تو اس کے اوپر ایک مشکل وقت ضرور آتا ہے۔ یہ لگ رہا ہے کہ یہ بیسیکلی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر ایک سٹنگ 2 اسٹار جنرل کے اوپر، اور وہ بھی ڈی جی سی ڈائریکٹر جنرل کاؤنٹر انٹیلیجنس کے اوپر ایک ہو جائے تو وہ ایک نیا ظاہری بات ہے پنجابی کے اندر کٹا کھول جائے گا۔ اب اگر یہ ہوتا ہے، یہ جو کیا اسے بولتے ہیں ایف آئی آر ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ ایک نیا شوشہ شروع ہو جائے گا۔
پی ٹی آئی کے لوگ پورے پاکستان میں ہیں، وہ جب ان کا دل کرے گا، جہاں دل کرے گا وہ کہیں گے جی ہم نے ایف آئی آر درج کرانی ہے، ہمیں فلانے فوجی افسر پہ جو ہے نا وہ شک ہے، ہمیں فلاں فوجی افسر پہ شک ہے، تو وہ ایک دوبارہ سے چیز جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. تو سپریم کورٹ لائکلی پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ کام کرنے والی ہے، اور یہ اگر یہ ایسے ہوتا ہے تو بیچ میں اس وقت ابھی بھی ایف آئی آر درج تو نہیں ہوئی، لیکن بیچ میں رات گئے، شاید آج رات عمران خان کو سمجھایا جائے گا، جو چودھری پرویز لائی ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں اور عمران خان کی وزیر اعلیٰ بھی ہیں، اور عمران خان کی جو پارٹی ہے وہ بھی چودھری پرویز لائی کو گالیاں نکال دی ہے کہ تم اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہو، تو اور ان کے بیٹے کو بھی برا بلا کہہ رہی ہے کہ تم لوگ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہو، اس وجہ سے یہ چیزیں جو ہے تم ایف آئی آر درج نہیں کرا رہے. خیر اینی ہاؤ موونگ فارورڈ، اصل ایم بی ایس کا جو وزٹ ہے دیٹ از وہ شہباز شریف صاحب کی ساکھ بہتر کرے، سی پیک کو ریوائیو کرے، کیونکہ وہ سی پیک کے پروجیکٹس ہیں جن کے اوپر یہ پیسہ مزید لگے گا، لکنگ اسی کو دیکھتے ہوئے وہ کرنے لگے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ شاید ایم بی ایس جو ہیں وہ ان کی باجوہ صاحب سے ایک آخری ملاقات ہوگی ایز این آرمی چیف. چوتھا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ عمران خان صاحب سے ملیں تو کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. اور ساتھ یہ ہے کہ وہ پاکستان کو ایک تھپکی دے جائیں گے، اور پاکستان نے جس طرح اوپیک پلس نے جب آئل جو ہے وہ اس کی ڈرلنگ کم کر دی، اس کو پروڈیوس کرنا کم کیا، تو پاکستان نے اوپیک اور سعودی عرب کا ساتھ دیا اگینسٹ دی امریکن اسٹیٹمنٹ جب امریکہ نے اس کے اوپر کیا. سو the Saudis understand that we need to have a close cooperation with پاکستان کو 2-4-5 ارب ڈالر دینے سے سعودیز کا کوئی جانا نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ انٹرنل لیجیٹیمیسی تو اس کو چاہیے. مجھے لگ رہا ہے یہ پہلی دفعہ پاکستان میں کہ جو سٹنگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے اس کو انٹرنل لیجیٹیمیسی نہیں مل رہی، بیکاز اسٹیبلشمنٹ کنٹروورشل ہے، اپوزیشن تگڑی ہے، اور وہ ایکسٹرنل لیجیٹیمیسی دیٹ از کہ وہ چائنا سے اور سعودی عرب سے اچھے تعلقات شو کر کے اور ان کی لیڈرشپ کو پاکستان منگوا کے ایک اپنی اسٹیبلٹی شو کروانا چاہ رہے ہیں. دیٹ از اگین میں اس کو سمجھتا ہوں یہ ایک ڈیفیکلٹ چیز ہے، یہ مشکل ہے، لیکن دس از واٹ اٹ سجیسٹ کہ دیٹ از آن دا کارڈس. لگ یہ رہا ہے عموماً جب لیڈرز کمزور ہوتے ہیں، پاکستانی لیڈرز کمزور ہوتے ہیں، تو وہ عموماً ایسے ہوتا تھا کہ جب ڈکٹیٹرز کمزور ہوتے تھے تو وہ ایکسٹرنل لیجیٹیمیسی لیتے تھے، لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے یہ اپنی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ ایکسٹرنل لیڈر سے لے رہی ہے، بیکاز انٹرنلی جو اسٹیبلشمنٹ جو ان کو سپورٹ کرتی تھی وہ کنٹروورشل ہے، اور اپوزیشن جو کہ عمران خان ہے وہ تگڑی ہے، اور سو دیٹ از وائی دے ہیو ٹو گو اینڈ ٹو ٹاک ٹو دا فورن پارٹس کہ آئیں. سو دس از آلسو ویری امپورٹنٹ. اینڈ عمران خان کیونکہ ہی از اے وڈ بی پرائم منسٹر، سو لائکلی پاسبلٹی ہے کہ ہی ول گیٹ ٹیمڈ by the Saudis or the Chinese if they ask him to like behave کریں اور تھوڑا اپنے جو معاملات ہیں وہ ٹیبل پہ حل کرے. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کسی کی بات بھی جو ہے وہ سنیں گے. So let's see if محمد بن سلمان comes in coming 10, 15, 20 days. اور پاکستان میں تو سڑکوں پہ جلوس ہوں گے، جلسے ہوں گے، لالا پھاڑ لو ہوگی، تو یہ کس طرح کا جو ہے وہ نظام ہوگا. اور وہ جو سعودی سیکیورٹی ٹیم آ رہی ہے وہ کلیئرنس بھی دیتی ہے کہ نہیں دیتی، یہ مطلب نواں نہ کٹا کھول جائے. مطلب دیٹ از اندر تھنگ وچ آئی بلیو could be a challenge for the state of Pakistan. Let's see, but this is a development and in such kind of a state of emergency جب سارے روڈ سارا کچھ بند ہے پاکستان میں اور لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں، ایک فورن لیڈر کا آنا جو ہے what kind of an impact will it have for the stability of the country. Thank you very much.